ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. محترم حضرات، انشاءاللہ ابھی پروگرام کا آغاز ہو جائے گا. میں سب سے پہلے فضیلت الشیخ فیض اللہ مدنی حفظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. محترم حضرات، آج بتاریخ 28 نومبر 2021 بروز اتوار مسجد فاطمہ آل حدیث اندرا نگر سرسی میں اعلان کے مطابق الحمدللہ مہمان مقرر فضیلت الشیخ فیض اللہ مدنی حفظ اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں. لہٰذا بلا کسی تاخیر بلا کسی تمہید اس پروگرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے. تلاوت کلام پاک کے ذریعے اس بزم کا آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے میں اکبر عبدالغفار شیخ کو دعوت دیتا ہوں، جو اس مسجد میں چلنے والے مکتب کے طالب علم ہیں. وہ آپ کے سامنے آئیں گے اور جو ہے تلاوت کلام پاک آپ کے سامنے پیش کریں گے. اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کے بعد ایک اور طالب علم ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک پیش کریں گے، مصدق محمد رفیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو
تحرس وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے فضیلت الشیخ فیض اللہ مدنی حفظہ اللہ خطاب فرمائیں گے. اس سے پہلے میں مختصراً جتنا مجھے معلوم ہے شیخ کا تعارف کرنا چاہتا ہوں. آپ کا نام فیض اللہ ہے، آپ کنچور کے رہنے والے ہیں اور آپ کی ابتدائی تعلیم مدرسہ حمایت الاسلام ہاسپیٹ سے شروع ہوئی. اس کے بعد آپ نے مزید تعلیم کے لیے جامعہ محمدیہ عربیہ ریدر کے اندر آپ نے داخلہ لیا. اس کے بعد پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ جامعہ محمدیہ منصورہ ہگڑے نگر بنگلور کے اندر آپ نے داخلہ لیا. آپ کی تعلیم جاری رہی، آپ وہیں سے فارغ ہوئے. پھر دوبارہ آپ فضیلت کے لیے جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں آپ نے دوبارہ فضیلت کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے مدینہ منورہ بلا لیا. آپ جو ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں جو ہے آپ داخلہ لیے. ماشاءاللہ آپ نے اعلیٰ نمبرات کے ساتھ بہترین جو ہے آپ نے تعلیم حاصل کی. آپ ماشاءاللہ مدنی بھی ہیں. اس کے بعد آپ داعی مبلغ کی حیثیت سے کویت آپ تشریف لے گئے. ماشاءاللہ کئی لمبے عرصے تک آپ وہاں پر داعی مبلغ کی حیثیت سے آپ ماشاءاللہ جو فائز رہے. شیخ کے خطابات اگر آپ مزید سننا ہے یوٹیوب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے آپ کے زیادہ خطابات ہیں سارے کے سارے کویت کے اندر وہاں کی جو ہے ایمبیسی وہاں کے جالیات ہیں وہاں آپ جو ہے خدمت آپ نے انجام دی ہیں داعی مبلغ کی حیثیت سے. وہیں آپ رہتے ہوئے کنچور کے اندر آپ نے ایک ادارہ قائم کیا مدرسہ جامعۃ الامام البانی رحمہ اللہ کے نام سے. اس کے بعد آپ خدمت بھی آپ وہاں انجام دیتے رہے کویت کے اندر اور یہاں مدرسہ بھی چلتا رہا. آپ جو ہے اس مدرسے کو مزید ترقی پر لے جانے کے لیے آپ نے کویت سے آپ نے استعفیٰ دے دیا. آپ وہاں پر جو ہے اپنی خدمت چھوڑ کر مستقل طور پر ہمیشہ کے لیے آپ کنچور آ گئے ہیں اور وہ جامعۃ الامام البانی رحمہ اللہ جو آپ کا مدرسہ ہے ماشاءاللہ آپ وہاں کے آپ بانی بھی ہیں سرپرست بھی ہیں اور جو ہے آپ کی ساری باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں ہے. ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو ترقی عطا فرمائے آپ کے علم میں آپ کے عمل میں اور آپ کی جو ہے جتنی محنتیں اور کوششیں ہو رہی ہیں ادارے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. اب مزید اور کچھ نہ کہتے ہوئے شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں آج کے اس ماہانہ اجتماع کے اندر جو آپ کا موضوع ہے موجودہ حالات میں مسلمان کیا کریں. موجودہ حالات میں مسلمان کیا کریں اس موضوع پر جو ہے آپ خطاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا
أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. محترم اسلامی بھائیوں، معزز خواتین اسلام، اللہ کا شکر ہے اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی سے ہم تمام کو دین اسلام کی ہدایت فرمائی ہے۔ اللہم لولا انت مہتدینا، اے اللہ اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو ہم ہدایت پر نہ ہوتے، نہ ہم نمازی ہوتے، نہ ہم سے صدقہ و خیرات کے کام ہوتے۔ یہ مہربانی ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم نعمت اسلام کی قدر کرنے کی ہمیں اللہ توفیق دے۔ اسلام پر اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں اللہ ہمیں وفات عطا فرمائے۔ یہ نعمت چونکہ ہمیں وراثت میں ملی ہے، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہوئے، ہمارے باپ دادا اہل حدیث تھے، ہم بھی اہل حدیث ہوئے، اس وجہ سے ہمیں اس نعمت کی اصل قدر معلوم نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ اسلام کی ایک ایک کڑی کو لوگ توڑ دیں۔ وہ لوگ جنہوں نے جاہلیت اور اسلام دونوں کو نہیں دیکھا، جن لوگوں نے دور جاہلیت کو دیکھا پھر اس کے بعد اسلام انہیں ملا، انہیں اس کی قدر معلوم ہے کہ یہ سر جسے ہم عزت سے اٹھاتے ہیں، اسے ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکاتے، اور یہ چیز ہم کو ہماری کوشش سے نہیں ملی۔ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے آ رہے تھے، ہم بھی کرتے آ رہے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اپنے سر بتوں کے سامنے جھکائے ہوں گے، جانوروں کو جنہوں نے سجدے کیے ہوں گے، پھر اس کے بعد اسلام کی انہیں کسی نے تبلیغ کی ہوگی، اسلام کی گہرائی کو انہوں نے سمجھا ہوگا، پھر اسلام انہوں نے قبول کیا ہوگا، اور اسلام قبول کرنے کے جرم میں انہیں گھر سے بے گھر کیا گیا ہوگا، جائیداد سے بے دخل کر دیا ہوگا، مارا گیا ہوگا، ستایا گیا ہوگا، اس کے باوجود وہ اس دین پر جمے رہے ہوں گے، ان کو پتا ہے کہ یہ نعمت کیا ہے۔ لیکن ہمیں یہ نعمت بغیر کوشش کے مل گئی،
اس لیے ہم اس کی حقیقی قدر نہیں جانتے ہیں اور اسلام کو بڑے ہلکے میں لیتے ہیں۔ یہ نعمت بڑی عظیم ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ اگر اللہ کسی کو نہ دینا چاہے ہم سب مل کر بھی نہیں دلا سکتے۔ میری اور آپ کی کیا اوقات اور کیا بساط ہے، اگر یہ نعمت اللہ تعالی کسی کو نہ دینا چاہے تو بڑے بڑے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی بڑی خواہش کے باوجود یہ نعمت اللہ جسے نہ چاہے اسے نہیں دے سکتے۔ پیغمبر ہیں نوح علیہ السلام، اور عام پیغمبر بھی نہیں ہیں، اولو العزم انبیاء میں سے ایک ہیں۔ 5 بڑی ہمت والے بلند عزم والے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر نوح علیہ السلام۔ 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے نوح علیہ السلام، 950 سال، سوچئے ذرا کتنا لمبا عرصہ ہے، بغیر تنخواہ کے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ اور جب بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوبنے لگا، بڑے ہی درد بھرے انداز میں اپنے بیٹے کو ہدایت کی طرف بلانے لگے۔ زندگی بھر سمجھاتے ہی رہے، لیکن جب آخری وقت آیا بیٹا ڈوبنے لگا، کیا کہا؟ کتاب میں اللہ فرماتا ہے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا، ہدایت قبول کر لے، کافروں میں سے نہ ہو جا۔ کیا کہا بیٹے نے؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر پانی سے بچ جاؤں گا۔ باپ تھے، بیٹے کے لیے محبت کا جذبہ تھا، کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کا جو عذاب آیا ہے اس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ فرماتا ہے وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، بات چل ہی رہی تھی، پانی کی ایک لہر آئی اور بیٹے کو ڈبو دی، کھینچ کر لے گئی۔ جب بیٹا ڈوب گیا، باپ ہوتا ہے، بیٹے کی محبت میں نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے خاندان کو بچائے گا، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے اللہ میرا بیٹا میرے خاندان ہی میں سے تو ہے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ انہ لیس من اہلی انه عمل غیر صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اے نوح وہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ بیٹا حقیقی بیٹا تھا، اللہ نے کہا وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یعنی اس نے جو کام کیے ہیں وہ نبیوں کے بیٹے والے کام اس نے نہیں کیے، اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ اے نوح مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں مت پوچھ جس کا تجھے میں نے علم نہیں دیا ہے۔ اے نوح میں تجھے آگاہ کرتا ہوں کہ اگر تو ایسا ہی کرے گا تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ کس سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ایک پیغمبر سے، بڑے پیغمبر سے، 950 سال تک تبلیغ کرنے والے پیغمبر سے، ان کی شدید خواہش کے باوجود وہ اپنے بیٹے کو اسلام کی ہدایت نہیں دے سکے۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا، کیا قدر کرتے ہیں اس نعمت کی؟ ابراہیم علیہ السلام ترس ترس کر بلاتے رہے اپنے باپ کو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے کی بیچ جو باتیں ہوئی دعوت و تبلیغ کی بہت جگہ پہ بیان کیا۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان
پیار سے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، آپ ایسے چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں، جو نہ سن نہ سکتے ہیں؟ کئی مرتبہ سمجھایا پیار سے، یا ابتی یا ابتی، بہت بار آیا ہے قرآن میں۔ کون سمجھا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، نکل کر چلے گئے، جاتے ہوئے بھی کہا میں سلام کرتا، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی بخشش کے بارے میں دعا کروں گا۔ کتنی تڑپ رہی ہوگی ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کے ہدایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ابراہیم علیہ السلام کی شدید خواہش کے باوجود ان کے باپ کو نہیں دی۔ امام الانبیاء، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے زندگی کی اللہ نے قسم کھائی ہے، جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، زندگی بھر آپ کی خواہش رہی کہ آپ کے چاچا ابو طالب اسلام قبول کر لیں، کوشش بھی کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھاتے بھی رہے درد کے ساتھ، سبب کے ساتھ، اور ابو طالب کو بات سمجھ میں بھی آ گئی، کھلے الفاظ میں انہوں نے کہہ بھی دیا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، میں جانتا ہوں کہ محمد جو دین لے کر آئے ہیں وہ دنیا کے دینوں میں سب سے بہترین دین ہے۔ لولا الملامة أو حذر مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ تانے دیں گے، کہیں گے کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، تو اے بھتیجے جو دین تو لے کر آیا ہے اس دین کو میں قبول کر لیا ہوتا۔ کتنی کھلی بات ابو طالب نے کہی، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر ساتھ دیتے رہے، زندگی بھر ساتھ دیتے رہے۔ جب مشرکین کی رکاوٹیں حد سے زیادہ پہنچ گئیں، ابو طالب کے پاس بات آئی، ابو طالب نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینا، اللہ کی قسم پورے مکہ والے مل کر بھی تجھ تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکیں گے جب تک وہ مجھے زمین کے اندر دفن نہ کریں۔ کتنی ہمت کی بات ہے، پورے مکہ والوں کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب مسلمان نہیں تھے اور اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں لن یصلوا الیک بجمعہم، پورے کے پورے مل کر بھی تجھ تک نہیں پہنچ سکتے، تیرا کچھ بھی خراب نہیں کر سکتے، حتی وسد فی التراب دفینا، یہاں تک کہ مجھے زمین کے اندر دفن نہ کر دے، یعنی میرے جیتے جی میں ان کو تم تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ لڑے اپنی قوم کے خلاف، 3 سال تک جیل میں بند رہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بغیر کسی جرم کے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں، مدد میں، اتنا ساتھ دیا۔ چچا ہیں، اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہدایت کی اتنی ہی زیادہ فکر تھی، کوشش بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ابو طالب کے وفات کا وقت قریب آیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت ابو طالب کے پاس گئے، سرحانے بیٹھ کر کہنے لگے یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہ عند اللہ، چاچا جان ایک بار کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ،
اس کلمے کے دم پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی سفارش کر دوں گا۔ کیا کہا ابو طالب نے؟ بل علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا۔ کس نے کہا؟ ابو طالب نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، زندگی بھر سیدھا راستہ سمجھاتے رہے، سمجھ میں بھی آ گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہدایت دینا منظور نہیں تھا۔ نبی کے چاہنے کے باوجود، سیدھے راستے کو سمجھ لینے کے باوجود بھی ابو طالب نے ہدایت قبول نہیں کی۔ اللہ کے نبی کے چاچا کو نہیں ملی ہدایت، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو نہیں ملی ہدایت، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نہیں ملی ہدایت۔ اللہ نے آپ کو ہدایت دی، آپ کو ہدایت دی، مجھے ہدایت دی۔ بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ نے ہدایت دی ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اسے زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے، اس کے قدر و منزلت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ اسلام کی ہدایت ہم کو چونکہ باپ دادا سے وراثت میں ملی ہے، اس لیے ہم کو اس کی قدر نہیں ہے۔ اس پر قائم رہنے کے لیے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکہ والوں کا ظلم سہتے سہتے اپنی جان دینی پڑی ہے۔ عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو پٹتے پٹتے اپنی جان دینی پڑی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گلے میں پٹا ڈلوا کر مکے کے گلیوں میں خود کو کھنچوانا پڑا ہے۔ اللہ نے ایک ہدایت دی۔ کتنا سمجھتے ہیں ہم اسلام کی، کتنی قدر کرتے ہیں ہم اسلام کی، کتنا جانتے ہیں ہم اسلامی تعلیمات کو، کتنا شکر ادا کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر۔ کبھی بیٹھ کر سوچیں آپ، یہ معمولی چیز نہیں ہے، غور کرنے کی چیز ہے، سوچنے کی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اس اسلام کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، اللہ کی اس نعمت کو محسوس کرنا چاہیے، اس کے مقام کو سمجھنا چاہیے، اس کے مرتبے کو ہمیں جاننا چاہیے، اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس فتنے کے دور میں اس عظیم نعمت اسلام کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمان بنا کر ہمیں زندہ رکھے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم مسلمان بن کر رہیں، ایمان کی حالت میں رہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، فرمایا کرتے تھے کہ اس دنیا میں ہم کو اسلام کے راستے پر چلتے رہنا ہے، بھلے ہم کو بہت ہلکی چال کیوں نہ چلنا پڑے۔ ہمیں اس بات کی فکر زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم منزل تک پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے، ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ جب ہمیں موت آئے تو ہم اس راستے پر رہیں، اس راستے سے نہ ہٹیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی قدر کو پہچاننے کی توفیق دے۔ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو جانتے ہوئے آپ کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ قرآن کو اللہ تعالی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ یہ اسلام، یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، جب اللہ تعالیٰ اس سے کسی کو نوازتا ہے
تو اس کے بعد عام طور پر اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ آزماتا ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے انبیاء آئے، آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیے، بہت آزمایا گیا۔ سب سے زیادہ آزمائش جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی، کیونکہ مقام اور مرتبے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے مقام والے ہیں، سب سے اونچے مرتبے والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے بڑی آزمائش جن کو ہوتی ہے وہ اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو شخص جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ میں تمام بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں قریب آ جائیں، قریب آ کر بیٹھیں، ٹیک چھوڑ دیں۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی آزمائش سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے میں اصل موضوع کی طرف آنے کے لیے یہ باتیں بہت ضروری ہیں، آپ ان کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں، اسی لیے آپ کی زندگی میں آزمائشیں سب سے زیادہ ہیں۔ آپ پیدا ہوئے یتیم تھے، یتیمی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر آنکھیں کھولی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے والدہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ 8 سال کے ہوئے دادا دنیا سے گزر گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان میں پیدا ہوئے، آپ کے چاچا ابو طالب اور آپ کا جو گھرانہ تھا وہ بہت زیادہ رئیسوں کا گھرانہ نہیں تھا، اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے محنت کرنی پڑی۔ آپ نے بکریاں چرائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام گئے، جو بہت دور کا سفر ہے، مہینے بھر کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا نبوت سے پہلے۔ یہ ساری آزمائشیں، جب اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا، نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں بڑی عزت دی جاتی ہے، بڑی شرافت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے سے پہلے لوگ کیا کہتے تھے؟ سچا اور امانت دار کہتے تھے۔ جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور آپ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی باتیں لوگوں کو بتانا شروع کیا، تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوئے، اور دشمنی بھی معمولی نہیں ہوئی، دشمنی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی۔ جو لوگ آپ کو سچا اور امانت دار کہتے تھے، جوانی میں عزت دیتے تھے، نبی بننے کے بعد 40 سال کی عمر کے بعد وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہنے لگے، جادوگر کہنے لگے، پاگل کہنے لگے۔ گلیوں سے جب آپ گزرتے تھے تو آپ کی طرف اشارے کرتے تھے لوگ، آپ کے پیچھے دوسرے نہیں، آپ کا خود چچا ابو لہب پڑ جاتا تھا، لوگوں کو آپ کے خلاف بہکاتا تھا۔ بات یہیں تک نہیں رکی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے، اونٹ کی اوجڑی رکھی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر، گردن میں چادر ڈال کر چادر سے آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر تھوکنے کی کوششیں کی گئیں، آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی۔ مکہ کی سرزمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنگ کر دی گئی۔ جو لوگ آپ کی باتیں مانتے تھے ان لوگوں پر راستے بند کر دیے گئے۔
آپ کے سامنے بے دردی کے ساتھ انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 45-50 سال کی عمر میں اپنے ساتھیوں کو بے سہارا پٹتے ہوئے دیکھتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ان کی مدد کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے کیا کہا ان سے؟ صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر سے کام لینا، میں تمہیں جنت کا وعدہ کروں گا۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تصور کیجیے۔ جب نبوت کے 10 سال مکمل ہو گئے، اسلام مکہ کے گھر گھر میں داخل ہو گیا، مکہ کے لوگوں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصیبت اور پریشانی کے ایسے پہاڑ کھڑے کر دیے کہ ان کا سامنا کرنا کسی عام انسان کے لیے ناممکن تھا۔ اور ایسی مصیبت کی گھڑی میں ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ ڈھال بن کر کھڑے رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی موت دے دیا۔ دوسری طرف اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ سکھ کی ساتھی تھیں، اپنا مال دیتی تھیں، جب گھر میں آتے تھے تسلی دیتی تھیں، اطمینان دلاتی تھیں، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی دنوں میں انتقال کر گئی۔ نبوت کا جو 10واں سال ہے وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ہی زیادہ غم کا سال رہا۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، تو گویا مکہ والوں کو کھلی چھوٹ مل گئی۔ ابو جہل نے کہا کیا محمد ابھی بھی اپنی ناک زمین پر رگڑتا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے، آپ کی نماز کو اس بدبخت نے ایسے تعبیر کیا کہ کیا محمد ابھی بھی اپنی ناک زمین پر رگڑتا ہے؟ اگر اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھوں گا تو میں اس کی گردن اپنے پیر سے مسل دوں گا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس بدبخت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوشش کی، راستوں میں کھڑا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا جانے لگا۔ بعض روایات کے مطابق نبوت کے 10ویں سال اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی پریشانی سے تنگ آ کر فرمایا، جب تک میرے چچا زندہ تھے ان لوگوں کی اتنی ہمت نہیں تھی، آج میں اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ اکیلا محسوس کرتا ہوں۔ سوچئے گا، نبی ہیں آپ، جبرائیل آپ کے پاس قرآن لے کر آتے ہیں، اللہ کا پیغام آپ کے پاس آتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے یہ 10 سال تک بہت پریشان رہے۔ اسی لیے نبوت کے 10ویں سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے پر مکہ کے اندر پابندی لگا دی گئی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ طائف چلے گئے، چلو مکہ والے نہیں سن رہے ہیں، باہر جا کر کوشش کریں گے، شاید وہاں سے کوئی سپورٹ ملے، کوئی سہارا ملے۔ یہ سوچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل اپنے ایک غلام کے ساتھ پیدل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف نکل پڑے۔ بہت سے لوگ ہوں گے یہاں پر جو سعودی عرب میں کام کر کے آئے ہوں گے، وہاں کے ماحول کو جانتے ہوں گے، کیسا ملک صحرا ہے، اور مکہ سے طائف کا راستہ پہاڑوں سے بھرا ہوا ہے، اور وہاں کے پہاڑ یہاں کے جیسے ہرے بھرے پہاڑ نہیں ہیں، نوکیلے پتھر ہیں۔ تنہا پیدل چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے، کئی دن کا سفر کر کے جا کر وہاں کے بڑے بڑے لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی۔ جا کر کیا کہا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک مجھے پہنچانا ہے، اس کام میں مکہ کے لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں، تم میرا سہارا بن جاؤ، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ کیا کیا طائف والوں نے؟ مذاق اڑایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ تم جیسے فقیر کے سوا اللہ کو کوئی نہیں ملا جسے نبی بناتا۔ کسی نے کہا کہ اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے تو کعبہ پھٹ جائے، کسی نے کسی طریقے کا مذاق اڑایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تم لوگوں کو میری بات نہیں ماننی ہے، اتنا تو کرو کہ میری اس بات کو مخفی رہنے دو، کسی کو مت بتاؤ۔ لیکن بدمعاشوں نے، اوباش اور بدمعاش لڑکوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے، آپ پر پتھر پھینکے گئے۔ سوچئے ذرا، اس پوری کائنات میں جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا رہے گی، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی نہ آئی ہے نہ آئے گی۔ مقام محمود اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، قرآن اللہ نے آپ کو عطا کیا، جبرائیل آپ کے پاس وحی لے کر آتے تھے، اتنے عظیم رتبے والے پیغمبر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب طائف سے نکل رہے ہیں، کیوں گئے تھے؟ لوگوں کی بھلائی کے لیے، انہیں جہنم سے بچانے کے لیے، انہیں جنت کا راستہ دکھانے کے لیے۔ راستے میں کیا ملا؟ پتھر مارے گئے، اتنے پتھر مارے گئے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو کر، نڈال ہو کر، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اتنا برداشت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہوش آیا، سب جانتے ہیں پھر کیا، اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ جبریل امین آئے، آ کر انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے، آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا وہ دیکھا ہے، اور یہ پہاڑوں والا فرشتہ میرے ساتھ آیا ہے، آپ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر آپ حکم دیں گے تو ان لوگوں نے جو بدمعاشی کی ہے ان کی سزا کے طور پر پہاڑوں کو ان پر ملا کر ان کو بیچ میں کر کے برباد کر دیا جائے۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا کہ نہیں، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ آزمائش ختم ہوئی وہاں پہ؟ نہیں ختم ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ آئے، مکہ والے نکال دیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ میں دوبارہ جانا تھا، پریشان ہو کر بیٹھے کہ کیسے مکہ میں جاؤ۔ خود مکہ والے ہیں، مکہ کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جانا اس وقت مشکل ہو گیا۔ کسی کے امان کی تلاش کرنے لگے۔ مطعم بن عدی نے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دیا۔ امان کا مطلب یہ ہے کہ مکہ والے آپ کو نہ ماریں، اس کے لیے آپ کو کسی کی سیکورٹی میں، کسی کے حفظ میں، کسی کے ساتھ میں داخل ہونا پڑا۔ بڑے بڑے خاندانوں کو آپ نے پیغام بھیجا کہ کوئی مجھے امان دے دے تاکہ میں اس کے امان میں مکہ میں داخل ہو جاؤں۔ بہت سارے لوگوں نے بہانے کیے، مطعم بن عدی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دیا۔ اللہ کے نبی دوبارہ مکہ آئے۔ ذرا سوچیں، 11 سال کا عرصہ گزرا ہے، مکہ والے پورے طور پر دشمن ہو گئے ہیں، جہاں آپ دیکھ رہے ہیں پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ خاموش بیٹھے رہے۔ اس پورے عرصے میں دعوت و تبلیغ کا کام
اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کے لیے بھی نہیں روکا، ایک دن کے لیے بھی آپ نے نہیں روکا۔ ایسے سنگین حالات کے بعد جب آپ مکہ میں آئے تو آپ سوچنے لگے کہ اسلام کے اس کام کو کیسے بڑھایا جائے۔ مکہ میں جو لوگ باہر سے آتے تھے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے، جا کر ان لوگوں سے کہتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا، یہ پیغام مجھے لوگوں تک پہنچانا ہے، میری قوم مجھے پریشان کر رہی ہے، اس پیغام کے پہنچانے میں تم میرے مددگار بن جاؤ، اس کے بدلے میں تمہیں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ کئی قبیلوں کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات رکھی، سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ سن 11 نبوت کو مدینے کے کچھ خوش نصیب لوگوں کو اللہ نے موقع دیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی۔ یہ سیرت کا درس نہیں ہے، بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی مدد پانے کے بعد آپ نے مدینے کا سفر کیا، اور وہ بھی اس وقت جب مکہ مکرمہ میں آپ کے قتل کی سازش ہو رہی ہے۔ معاملہ اس حد تک بڑھ گیا جب لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مددگار باہر کے لوگ بھی ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کا ارادہ کر لیا، گھر گھیر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پورے مکہ کے ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی، تاکہ خاندان قریش کسی ایک خاندان پر اٹیک نہ کرے، پلاننگ کے تحت مکہ کے اندر جتنے بھی قبیلے تھے سب قبیلے کے ایک ایک آدمی کو تلوار دے کر آپ کا گھر گھیرنے کے لیے کہا گیا، تاکہ آپ گھر سے نکلیں تو سب ایک ساتھ مل کر حملہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا، آپ مدینہ چلے گئے۔ مدینہ جانے کے بعد بھی آپ کو پریشان کیا گیا۔ احد کی لڑائی میں آپ کے 70 صحابہ کو مارا گیا، غزوہ خندق میں مارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان۔ تو یہ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے سے لے کر وفات تک پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی زندگی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، نوح علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جسے قبول کر لینے کے بعد آزمائشیں مسلمانوں کا مقدر ضرور بنتی ہیں۔ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ الف لام میم، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان والے ہو گئے تو ان کے دعوے کے مطابق ان کو ایسے ہی ہم چھوڑ دیں گے، ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ایسا سمجھتے ہیں لوگ؟ اللہ فرماتا ہے ایسے نہیں ہوگا، ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، آزمائش ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی۔ خصوصاً میرے محترم بھائی، یہ دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایمان کا صرف دعویٰ اگر ہم کر کے خوش ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی تو ہم بہت بڑے دھوکے میں، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فتن کقطع اللیل المظلمہ، فتنے ہوں گے، آزمائشیں ہوں گی، بالکل ایسے فتنے ہوں گے
جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، یعنی بالکل کاری رات کے ٹکڑے جیسے ہوتے ہیں، ویسے ہی چھپی ہوئی چیزیں ایمان کے لیے آزمائش فتنہ ہوگا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان والے کے دل پر آزمائشیں اور فتنے ایسے گرتے ہیں جیسے حسیر بناتے وقت حسیر کی کاڑیاں گرتی ہیں۔ حسیر بناتے وقت جب حسیر بنانے کا یہ چلتا ہے، دھاگا ادھر جاتا ہے فوراً کاڑی آتی ہے، پھر دھاگا ادھر آتا ہے فوراً کاڑیاں گرتی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں پر فتنے بھی ایسے ہی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک آتے چلے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا دور آئے گا کہ انسان فتنوں میں مبتلا ہو کر اپنے دین کو بہت ہلکے میں لے لے گا۔ صبح میں آدمی ایمان والا رہے گا، لیکن شام ہوتے ہوتے اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ شام میں آدمی ایمان والا رہے گا، لیکن صبح ہوتے ہوتے آدمی کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی معمولی سی چیز کے بدلے میں آدمی اپنے دین کا سودا کر دے گا، اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ یہ فتنوں کا دور، فتنے ہیں بہت زیادہ، یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے اسے، کیسے کیسے فتنے ہیں۔ مجھے کہا گیا کہ اس مشکل دور میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ بے شک مشکل دور ہے، فتنوں کا دور، کن کن مشکلات کی بات کریں۔ یہ اللہ کے گھر جنہیں اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، یہاں کے ٹرسٹی بننے کے لیے، یہاں کے صدر سیکریٹری بننے کے لیے، یہاں کے ذمہ دار بننے کے لیے فتنے، مسجدوں کے گھروں میں فتنے، اب کون سی چیز باقی رہی ہوگی؟ جماعتوں میں فتنے ہیں، گھروں میں فتنے ہیں۔ ایک ہی بستی کے اندر ایک ہی مسلک کی 4 مسجدیں ہیں تو 4 مسجدوں کے الگ الگ مسائل ہیں، ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہتے، جماعت کے مسئلے ہیں، دوسری قوموں کے ساتھ مسئلے ہیں، ہمارے تعلیم کے مسئلے ہیں، ہمارے بچیوں کے مسئلے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے مسئلے ہیں، کاروبار کے مسئلے ہیں۔ کن کن مسائل پر بات کی؟ مشکلیں بہت زیادہ ہیں۔ غیروں کی طرف سے جو پریشان کیا جا رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے، ہماری مسجدیں ڈھا دی گئی، ان پہ ناجائز قبضے کیے گئے، ان کو دوسری چیزوں میں تبدیل کیا گیا، عجیب و غریب قوانین سے ہمیں ڈرایا گیا، ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، ہمارا کوئی قائد نہیں ہے۔ بڑے عجیب و غریب حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ایسے پرفتن دور میں مجھ جیسا چھوٹا آدمی علم کے اعتبار سے، اور حقیقت میں یہ صرف جو ہے تواضع کے لیے بولنے کی بات نہیں ہے، ایسے بڑے مسائل میں زبان کھولے یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کوشش کر کے ہمارے جو بڑے علماء ہیں، جنہیں ہم علماء کہہ سکتے ہیں، جیسے شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے سابق سعودی عرب کے مفتی ہیں، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث تھے، ان لوگوں نے ایسے مسائل کے سلسلے میں کیا کہا ہے اسے میں نے جمع کیا ہے، وہی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو صرف ایک درس سننے کی مجلس کی حد تک نہ رکھے،
ہمیں کچھ لے کر جانے کی اللہ توفیق دے، خود کو سدھارنے کی توفیق دے۔ یہ جو بڑے بڑے مسئلے ہیں ہمارے کہ اس وقت امت مسلمہ بڑی پریشانیوں سے گزر رہی ہے، ملک کی پیمانے پر اگر دیکھا جائے تو ہمارا کوئی لیڈر اور رہنما نہیں ہے، ہر طریقے سے ہمیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے، آپ کو کیا کرنا چاہیے تاکہ میں اور آپ اللہ کی پکڑ سے بچ سکیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ حالات درست ہوں اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے، لیکن جب حالات بگڑتے ہیں تو اس وقت میری کیا ذمہ داری ہے یہ مجھے سمجھنا چاہیے تاکہ میں اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا سکوں۔ آپ کی کیا ذمہ داری ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بھائیو، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی حالات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں، ہم صرف اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ بد سے بدتر ہیں۔ زیادہ تر ممالک میں اگر آپ اخبار دیکھتے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، یمن کے حالات، سوریا کے حالات، برما کے حالات، ہمارے ملک کے حالات، سب جگہ مسلمان پریشان ہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ مسلمان جو کہ اللہ کے دین کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحیح دین پر چلنے والے اتنی پریشانی میں کیوں ہیں، کیا وجہ ہے، اس پریشانی سے مسلمان کیسے نکل سکتے ہیں؟ بالکل وہی سوال ہے جو ہمارے امتحانات میں۔ تو آپ نے فرمایا مسلمانوں کی اس وقت جو حالت ہے بالکل ایسی ہی حالت اس وقت تھی جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ مکہ کے لوگ دشمن ہو گئے، نصارہ بھی دشمن ہو گئے، یہود بھی دشمن ہو گئے، ملک فارس کے لوگ بھی مسلمانوں کے دشمن ہو گئے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی دعوت، اسلام کا نام لینا، مسلمان بن کر رہنا اس وقت ایک جرم تھا، جس طریقے سے اس وقت مسلمان بن کر رہنا ایک جرم ہے۔ خصوصاً ہم لوگ جو لمبی داڑیاں رکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے جب ہم بازار میں جاتے ہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کن نظروں سے ہمیں دیکھا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے، کس طریقے سے ہمیں سمجھا جاتا ہے، بے شک بہت بڑی چیز۔ تو علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سوال یہ ہے کہ جب حالات ایسے ہیں تو ہم نے کیا کیا، کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب میں فرماتے ہیں وہی کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور آپ کے صحابہ نے کیا۔ اس وقت ان کی تعداد کم تھی، مشرکین کی تعداد زیادہ تھی، ان کے ہاتھ میں قوت تھی، وہ اپنی مرضی کے مطابق مسلمانوں کو جیسے چاہتے تھے پریشان کرتے تھے، جبکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ، بہت زیادہ، بے شک مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے دعوت میں مشرکین کے ساتھ الجھنا مناسب سمجھا، کیا آپ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے؟ ایسا نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا کیا؟ ایک اصول سمجھیں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک اصول سمجھیں، اس سے ایک بات سمجھ میں آتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے اور اپنے بندوں کو بنایا ہے، اس دنیا کے چلنے کا اللہ نے ایک نظام بنایا، اسی نظام کے تحت یہ دنیا چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھوک رکھی ہے، بھوک کو مٹانے کا نظام کیا بنایا ہے
کہ آپ کھانا کھاؤ. اللہ نے پیاس بنایا ہے، پیاس کے مٹنے کا نظام اللہ نے کیا بنایا ہے کہ آپ پانی پیو. اگر آپ پیاسے ہیں، سامنے ٹھنڈا پانی رکھ کر برف ڈال کر دور سے بیٹھ کر سوچتے رہیں کتنا ٹھنڈا پانی ہے، پیاس مٹے گی؟ پانی نہیں، آپ 50 قسم کے شربت بھی رکھ کر سوچتے رہیں گے تو آپ کی پیاس نہیں مٹے گی. کیونکہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ پیاس اس وقت مٹے گی جب آپ پانی پیئیں گے، بھوک اس وقت مٹے گی جب آپ کھانا کھائیں. بالکل اسی طریقے سے اللہ کا ایک نظام ہے اپنے مومن بندوں کی مدد کرنے کا. کیا ہے؟ اللہ کا ایک نظام ہے اپنے مومن بندوں کی مدد کرنے کا. اسی نظام کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اپنے مومن بندوں کے لیے اترے گی. قرآن میں اللہ نے اس نظام کو بیان کیا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کب مدد کرے گا؟ اس وقت مدد کرے گا جب ہم اللہ کی مدد کریں گے. بولیے اللہ کب مدد کرے گا بھائی؟ اس وقت مدد کرے گا جب ہم اللہ کی مدد کریں گے. کیا اللہ کمزور ہے کہ ہم اس کی مدد کریں؟ اللہ تعالیٰ حاجت مند ہے کیا اس کی مدد کا؟ واللہ غالب علی امرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سارے معاملات پر غالب ہے، وہ محتاج نہیں ہے. تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ مدد بھیجنے کے لیے مدد کی جو شرط لگایا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اگر ہم مفسرین کے قول میں دیکھتے ہیں تو یہ ملتا ہے ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. اس کا مطلب ہے اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو گے، اگر تم اللہ کے دین پر چلو گے، اگر تم اللہ کے بندے بن کر رہو گے. کس کے بندے ہیں ہم؟ اللہ کے. اور بندے کا کام کیا ہے؟ بندے کا مطلب کیا ہے؟ بندے کا مطلب ہے غلام. غلام اپنی مرضی سے چلتا ہے کہ اپنے مالک کی مرضی سے چلتا ہے؟ مالک کی مرضی سے چلتا ہے. اور ہم اللہ کے غلام ہو کر اپنی مرضی سے چل رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے چل رہے ہیں؟ اللہ کی مرضی سے چل رہے ہیں. کتنے پرسنٹ؟ یہ سوچنے کی بات. فجر میں برابر آتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں، حج فرض ہوا حج کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، شرک سے دور ہیں، سودی کاروبار سے بچے ہوئے ہیں، پہننے اوڑھنے میں اللہ کے حکم کے خلاف چل رہے ہیں، ہماری صورت شکل اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہے، ہمارا جینا مرنا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے. غلام جب اللہ کے ہیں تو اپنی زندگی میں ہم اپنی مرضی کیسے چلا سکتے ہیں؟ اگر اپنی زندگی میں ہم اپنی مرضی سے جیتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے غلام نہیں ہوئے، ہم اللہ کی مدد نہیں کر رہے ہیں. اگر حقیقت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کا وعدہ ہے اللہ مدد کرے. صحابہ کم تھے، بہت کم تعداد میں تھے. کتنے تھے بدر میں؟ 313 تھے. کیا تھا ان کے پاس؟ صرف 2 گھوڑے تھے، صرف 2 گھوڑے. دشمن کتنے تھے؟ 1000 سے زیادہ. سب کے پاس تلواریں بھی تھیں. دشمن کے پاس کیا گن ہے نا، تلواریں بھی تھی، ڈھال بھی تھے، جنگ کے لیے آیا تھا دشمن. لیکن صحابہ کرام 313 تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 کو 1000 پر غلبہ ہی نہیں دیا. 70 کی لاشیں بچھا دیے، 70 کے ہاتھ پیر باندھ کر مدینہ لے گئے. اللہ تعالیٰ نے مدد کی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی مدد کی.
مکہ کے اندر رہ کر اللہ کے دین پر جینے کے لیے اپنا خون بہایا انہوں نے، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر پوری جائیداد، پوری کمائی، پوری دولت، پورا گھر، رشتہ دار، بیوی، بچے، سب کچھ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ ہجرت کوئی کھیل نہیں ہے۔ ایک لفظ میں بولتے ہیں ہم صحابہ مکہ سے مدینہ چلے گئے، اس کو امیجن کیجیے، وہیں پیدا ہوئے تھے، وہیں پر کمائے تھے، ان کی پوری کمائی وہیں پر تھی، دکانیں وہیں پر، مکانیں وہیں پر، جانور وہیں پر، جائیداد وہیں پر، سب کچھ وہیں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا دین کو بچانا ہے، مسلمان بن کر رہنا ہے، اپنا گھر چھوڑو مدینہ چلے جاؤ۔ جا کر کہاں رہے یہ بھی نہیں پوچھا ہوں، چلے گئے۔ وہاں نہ گھر کا انتظام ہے، نہ وہاں بچوں بیویوں کا انتظام ہے، نہ وہاں پر جو ہے تجارت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پہنے ہوئے کپڑوں میں چلے گئے۔ اللہ کی مدد اسے کہتے ہیں۔ ایسی حالت میں جانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کو اللہ تعالیٰ کا قدر کی نظر سے انہوں نے دیکھا، قدر کی نظر سے۔ اندھے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، دیکھ نہیں سکتا، پیدائشی نابینا ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا ہوں۔ وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، اور میرے ساتھ کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مسجد میں لے آ سکے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے مسجد میں آنا ہوتا ہے تو مدینے کی گلیوں کے اندر زہریلے جانوروں کا مجھے خوف لگا رہتا ہے، اتنی پریشانیاں میرے ساتھ ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے اس بات کی اجازت مل سکتی ہے کہ میں نماز کیا کروں، چھوڑ دوں؟ یہ نہیں کہا، چھوڑنے کی اجازت نہیں مانگی۔ کیا اجازت مانگ رہے ہیں؟ کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ دوں؟ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر اذان سنتے ہو تو تمہیں اجازت نہیں۔ کتنی نمازیں ہماری چھوٹتی ہیں بھائی، شرط پوری کیے ہم اللہ کی مدد کرنے کی، یعنی اللہ کے احکامات پر چلنے کی۔ جیسے پانی پیے بغیر پیاس نہیں بجھے گی، بالکل اسی طریقے سے اللہ کے احکامات پر عمل کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ان مسائل کا حل جذبات سے نہیں ہو سکے گا۔ ہم جذبے میں چلے جاتے ہیں، اے انہوں نے مارا ہم بھی ماریں گے، انہوں نے یہ کیا ہے ہم نہیں کریں گے، جذبات سے نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ جو اصول بتایا ہے ان اصول کے مطابق اللہ کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر پیش کیا، عربی کا بڑا پیارا ہے، ترجو النجاة ولم تسلک مسالکها، کامیابی چاہتے ہو لیکن کامیابی کے راستے پر چلنا بھی نہیں چاہتے۔ کشتیاں ریت پر نہیں چلتی، روڈ پر نہیں چلتی، کشتی چلانے کے لیے کیا چاہیے؟ پانی چاہیے۔ بالکل اسی طریقے سے آج ہم کمزور ہیں، ہماری طاقت ہمارا ایمان ہے، جب تک ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا ہمارے اندر طاقت آ ہی نہیں سکتی۔ اور اللہ کی قسم، اگر مسلمانوں کے اندر حقیقی ایمان آ جائے، ساری دنیا ایک طرف کھڑے ہو کر مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہے، اللہ کی قسم پریشان نہیں کر سکتے۔
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مدد کرنے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ کو مدد کرنے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ مومن بن جائیں حقیقی معنوں میں اللہ کی مدد ضرور کریں. جب ابرہہ کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آیا, کیا لے کر آیا تھا بھائی؟ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے برباد کرنے کے لیے کیا بھیجا؟ سمجھداروں کے لیے کافی ہے. ہاتھی کو برباد کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تنکا کافی ہے. چڑیا کتنا بڑا پتھر اٹھاتی بھائی, کتنا بڑا اٹھاتی. اللہ شیر نہیں بھیجا وہاں پہ, چیتے نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ, چڑیوں کو بھیجا. کیا دے کر بھیجا؟ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہاتھی پر گرتی ڈھیر ہو جائے, کھائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو جاتا. ہم اتنے بڑے رب کے بندے ہیں, اگر حقیقت میں بندے بن جائیں گے وہ ہماری مدد کے لیے آج بھی تیار ہے. ایمان کی ضرورت ہے. تو علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات فرمائی. قرآن میں اللہ کا فرمان ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ تعالیٰ کی سنتیں بدلتی نہیں ہیں, اللہ کا طریقہ بدلتا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ کیا, اگر تم ایمان والے رہو گے, صبر کا مظاہرہ کرو گے, اس کے بعد تقوی کی زندگی گزارو گے, اللہ مدد کرے گا. بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتيكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصومين. اگر تم صبر سے کام لو گے, تقوی کی زندگی گزارو. ایک اور جگہ پر اللہ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم لوگ صبر سے کام لو گے اور متقی بن کر رہو گے تو تمہارے دشمن کی کوئی سازش تمہارا نقصان نہیں کر سکتی. قرآن میں اللہ کا فرمان ہے اگر تم صبر کرو گے اور تقوی والے بن جاؤ گے. یہ بڑی بات ہے. تقوی والے کا مطلب کیا ہے؟ تقوی والے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرنا. اللہ کے کسی بھی حکم کو چھوٹا نہیں سمجھنا, اللہ کے کسی بھی حکم کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ کسی بھی چیز کو معمولی نہیں سمجھنا. یہی تقویٰ ہے. اگر ہم تقوی والے بن جائیں, صبر والے بن جائیں, اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے لیے کافی. میرے محترم بھائیو, علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے. فرماتے ہیں, علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا مسلمانوں کے جو حالات ہیں, ان حالات کی وجہ کیا ہے اور ان حالات پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے. تو ایک بہت بڑے لیکچر میں عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مسئلہ آیا, ہم نے ایسے بہت سارے لوگوں سے رابطہ کیا جن کو مسلمانوں کا درد ہے. پوری دنیا کے اندر انہوں نے گھوم کر دیکھا, مسلمانوں کے حالات کا انہوں نے جائزہ لیا, اور آ کر مسلمانوں کے جو حالات ہیں ان کے اسباب انہوں نے جو بتلائے, ان میں سے سب سے بڑا سبب, بہت لمبا لیکچر ہے عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب لوگوں نے جن کو امت کا درد ہے انہوں نے ایک وجہ بتائی کہ مسلمانوں کے اندر ایک بڑی خطرناک بیماری ہے. اگر مسلمان اس بیماری کا علاج کر لیں تو مسلمانوں کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اور وہ بیماری کیا ہے؟ الجہل باللہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح طور پر پہچانتے نہیں ہیں. مسلمان جاہل ہیں, جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں, اللہ کو جانتے نہیں ہیں, اپنے دین کو جانتے نہیں ہیں. اسی طریقے سے مسلمان اپنی مصلحت کی چیزوں کو جانتے نہیں ہیں. تین چیزیں آپ نے بتائی.
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں مسلمانوں کو جو جاننا ہے وہ جانکاری نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ کیا جانتے ہیں اللہ کے بارے میں؟ اللہ کا معنی کیا ہے؟ کون بتا سکتے ہیں؟ لفظ اللہ کتنے بار بولے ہوں گے آپ زندگی میں؟ اللہ، اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، ہمارا رب اللہ ہے۔ دن میں ہزاروں بار بولتے ہیں اللہ۔ کیا معنی ہے اس لفظ کا؟ اللہ کا یہ عظیم نام، اس کے معنی تو ہوں گے نا، بغیر معنی کے تو لفظ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں سب سے پیارے نام ہیں۔ اللہ کے ناموں کا معنی اور مطلب ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا معنی کیا ہے؟ یہ ہاتھ ہے جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس اللہ کا نام ہم دن رات لیتے ہیں، ہماری زندگیاں ختم ہونے کو ہیں، ہم کو اس عظیم نام کے معنی معلوم ہیں۔ اللہ کے بارے میں ہماری کتنی معلومات ہیں؟ اگر ہمارا بچہ ہم سے اللہ کے بارے میں کچھ آپ سے جاننا چاہے، آپ کیا بتا سکیں گے اللہ کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے، اللہ زندہ ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ بات کرتا ہے۔ قرآن اللہ کی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی نیکیوں پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے گناہوں پر غصہ ہوتا ہے۔ اللہ عذاب دیتا ہے، اللہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف تصور کی چیز نہیں ہے۔ بہرحال لفظ اللہ کا مطلب ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ یعنی وہ عظیم ذات جو تنہا اکیلا عبادت کے لائق ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اللہ۔ اگر اس کی میننگ کی جائے جیسے رحمان، کیا مطلب ہے رحمان کا؟ رحم کرنے والا۔ ویسے ہی اللہ، اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ ذات جو تنہا اکیلا عبادت کے لائق ہے۔ اگر یہ معنی صرف مسلمان سمجھ جائے نا، سارے مسلمان موحد ہو جائیں گے، توحید والے ہو جائیں گے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمان اللہ تبارک و تعالی سے کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، جاہل ہیں، علم نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کو سمجھنا چاہیے، اللہ کی ذات کو سمجھنا چاہیے، اس کے ناموں کو سمجھنا چاہیے، اللہ کی صفات کو سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے کاموں کو سمجھنا چاہیے، اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے وہ سمجھنا چاہیے، کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ مسلمان اپنے دین سے ناواقف ہیں، فرماتے ہیں عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے رب کے بارے میں جانکاری نہیں، دین کے بارے میں جانکاری نہیں، اپنی زندگی کے مصلحت کی چیزوں کے بارے میں جانکاری نہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بہت ساری روحانی بیماریاں پیدا ہوئی ہیں۔ اللہ کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے، دین کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت آ گئی، دنیا کی محبت آ گئی، موت کا ڈر پیدا ہو گیا، موت سے نفرت کرنے لگے۔ اب جب دنیا کی محبت آئے گی، آدمی یہ نہیں دیکھے گا کہ اللہ کا گھر ہے کہ کیا ہے، یہاں بھی سیاست کرے گا۔ یہ نہیں سوچے گا کہ مجھے اس کی خدمت کرنا ہے، یہ سوچے گا کہ یہاں کا بڑا بن کر مجھے نام کمانا ہے۔ دنیا کی محبت ایسی چیزیں لاتی ہے۔ جب دنیا کی محبت آ گئی، ایک مسلمان ڈاکٹر بن کر لوگوں کی خدمت کرنے کے بجائے مال کمانے کا سوچے گا۔ ایک مسلمان کے اندر اسلام کی صحیح تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے جب جہالت آ گئی، دنیا کی محبت پیدا ہو گئی،
ایک استاد بننے کے بعد بچوں کو صحیح پڑھانے کی جگہ پر بھی وہ کیا سوچے گا؟ دنیا کمانے کا سوچے گا۔ لوگوں کا بھلا کرنے کی جگہ پر دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر وہ لوگوں کے ساتھ برا کرنے لگے گا، پھر اس کے بعد اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، یوشک ان تداع علیکم الامم کما تداع الاکلۃ علی قصعۃ، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ساری قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر جھپٹ پڑ رہے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوں جو کئی دن سے کھانا نہ کھائے ہوں، لا کر ان کے سامنے دسترخوان رکھا جائے، کیا کریں گے؟ ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ نے کہا او من قلتنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت جب کئی لوگ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، کئی قومیں، ہم بہت کم تعداد میں رہیں گے؟ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ نہیں، تم بہت زیادہ رہو گے، یعنی مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ رہے گی۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن اس وقت تمہاری حیثیت ایسی ہی ہوگی جیسے سمندر کے جھاگ کی ہوتی ہے۔ سمندر پہ جو کف جمتا ہے، کیا حیثیت ہے اس کی؟ ہوا جدھر چاہے اسے ادھر لے کر چلی جاتی ہے، پانی کی لوٹ جہاں آتی ہے وہاں بہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بہت زیادہ ہوگے، دیکھنے میں بہت رہو گے، لیکن تمہارے اندر کوئی دم خم نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا اس لیے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کے اندر ایک بیماری ڈالے گا جس بیماری کا نام ہے وہن۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ وہن کیا بلا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، وہن یہ ہے کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی۔ کیا آئے گی تمہارے اندر؟ دنیا کی محبت آ جائے گی، موت کی نفرت آ جائے گی، موت سے نفرت کرنے لگو گے، دنیا سے محبت کرو۔ تو میرے محترم بھائیو، جہالت سے یہ بیماریاں پنپتی ہیں۔ اگر امت کو کسی وقت صحیح راہ پر لے جانا ہے تو سب سے پہلا قدم ہمیں یہ اٹھانا ہے کہ ہم جہالت کے اندھیرے کو مٹائیں، امت کو علم والا بنائیں، دین کا علم دیں، دنیا کا علم دیں، اچھا مسلمان بنا کر ڈاکٹر بنائیں، اچھا مسلمان بنا کر انجینئر بنائیں، اچھا مسلمان بنا کر پولیس آفیسر بنائیں، اچھا مسلمان بنا کر حکومت کے اچھے عہدوں پر بھیجیں۔ یہ ضرورت ہے قوم کی، اور جاہل ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایسی نوکریاں نہیں کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، لیکن اپنے ایمان کی بقا کے ساتھ۔ اللہ رحم فرمائے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ پر، کس جماعت کے تھے مولانا ابوالکلام آزاد؟ جماعت اہل حدیث کے، جماعت اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، اور رہتے ہوئے کانگریس کے بڑے عہدے پر وزیر تعلیم بنے، آزادی کی جنگ میں بڑی بڑی جو ہے انہوں نے قربانیاں دی، بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ایسی سیاست میں رہتے ہوئے بھی ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی دینی معاملات کا انہوں نے سودا نہیں کیا، پکے مسلمان رہے، کٹر سلفیت پر رہے، رہتے ہوئے حکومت کے بڑے عہدوں۔ تو میرے محترم بھائی، سب سے اہم ضرورت ہے اس وقت امت کی کہ علم پر کام کیا جائے، تعلیم پر کام کیا جائے، زور دیا جائے تعلیم پر۔ میں جاننا چاہتا ہوں کتنے کالجز ہوں گے مسلمانوں کے ہمارے کرناٹک میں؟ کتنے ہیں؟
کیوں ہم کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ ہر گاؤں میں الحمدللہ قصائی کے بڑے بڑے دکان، گوشت کی ضرورت ہے، ہونا بھی چاہیے، بری بات نہیں ہے۔ کتنی مسجدوں میں مکتب ہیں، کتنے مدرسے ہیں ہمارے، کتنے کالجز ہیں ہمارے۔ ہماری بچیاں بالغ ہونے کے بعد اگر پڑھنا چاہتی ہیں تو کہاں پڑھیں؟ کون سوچے گا اس کے بارے میں؟ گائے بین کر رہے ہیں، سب پریشان ہیں، اسکول نہیں ہے اس کے لیے کوئی پریشان نہیں۔ سوچنے کی بات نہیں ہے، کون سوچے گا بھائی اس پہ؟ اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیے بغیر حالات سدھر جائے؟ کشتیاں سوکھے پر نہیں چلتی ہیں، حقائق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف سر ہلا کر جانے کی بات نہیں ہے، جانے کے بعد جماعت کے اندر کچھ لوگ بیٹھیں، ان مدوں پر سوچیں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا پلاننگ کر کے کام کرنے کی کوشش کریں۔ یہی درد لے کر آتے ہیں، شاید ہم بیٹھ کر جائیں گے تو کہیں کچھ کام ہو جائے گا، ورنہ سفر کرنا ہمارے لیے بھی بڑی مشقت کی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہدایت۔ تو میرے محترم بھائیوں، کام کی ضرورت ہے، تعلیم پر کام کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ اعلیٰ تعلیم سے محروم ہے۔ کون ہے ہمارے اندر ڈاکٹریٹ کیے ہوئے، ایم اے کیے ہوئے؟ کتنے ہیں بھائی؟ یہاں پر کلینکس کتنے ہوں گے؟ بہت ہوں گے نا، ہاسپٹل بھی بہت ہوں گے، کیونکہ ہم بیمار ہوتے ہیں، ضرورت ہے۔ جو ہماری اندر کی بیماریاں ہیں، تقوی کی بیماری، صبر کی بیماری، صبر نہ ہونے کی، ایمان کے کمی کی بیماری، ان سب بیماریوں کے علاج کرنے کے لیے کتنے علماء ہیں آپ کی بستی میں؟ کتنے علماء آپ نے تیار کیے ہیں؟ ایک ڈاکٹر کی فیس کتنی ہوتی ہے؟ کتنی تنخواہ دی جاتی ہے ڈاکٹر کو، ایم بی بی ایس کو؟ عالم کو کتنی تنخواہ دی جاتی ہے؟ یہ ساری چیزیں اگر سنجیدگی سے ہم سوچیں گے، ہم کیوں پٹ رہے ہیں، ہماری حالت ایسی کیوں بنی ہوئی ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ آج جگہ جگہ سے خبریں آتی ہیں، کسی بھی سب رجسٹر آفس میں جائیں، نقاب لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، کوئی چادرا لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ نکاح رجسٹر ہو گیا، اخبار میں آتا ہے۔ پھر کچھ نوجوان پریشان ہو جاتے ہیں، بچیاں بھاگے، کیوں بھاگے؟ کیوں بھاگے؟ گھر میں تربیت کی ہے اسلام، قرآن پڑھنا سکھائے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائے، امہات المومنین کے بارے میں بتائے، صحابیات کے بارے میں بتائے۔ بھائی یہ سر سے پڑھنے جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہاف پہنا کر آپ خود بھیجیں۔ اپنا اسکول نہیں بنا سکے جس میں فل یونیفارم پہن کے بچیاں الگ ہو کے تعلیم حاصل کریں، بچے الگ ہو کے تعلیم حاصل کریں، جوانی کے عالم میں جا رہی ہیں، سب سے مل رہی ہیں، پیٹرول کے بازو میں آگ ہے، آگ لگے گی نہیں لگے گی؟ پھر پچھتانا کس بات کا؟ جب آپ خود برباد کر رہے ہیں، پچھتانے کا ڈھول کیوں کر رہے بھائی؟ یہ نہیں کہتے کہ تعلیم مت دو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، خدیجہ رضی اللہ تعالی، ابو بکر صدیق کی بیٹی، حدیث کی سب سے بڑی عالمہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس وقت کی سب سے بڑی ڈاکٹر تھی۔ معلوم ہے آپ کو؟
اسلام منع نہیں کرتا ہے تعلیم سے، تعلیم پہ زور دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ویسا ماحول بنانے کی ضرورت ہے، تعلیم پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، گھر بنانے کی فکر ہے ہمیں، ہاسپٹلز بنانے کی فکر ہے ہمیں، وہاں پہ پیسہ بھی ہم خرچ کرتے ہیں، تعلیم پہ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم اس ملک میں رہتے ہیں، میڈیا سے بڑی شکایتیں ہیں، ہماری خبریں غلط چھاپتے، ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ آپ کا اپنا میڈیا کون سا ہے؟ چاند پہ جی رہے ہیں کیا؟ اسی میں جی رہے ہیں نا؟ کیوں نہیں بنا سکتے مسلمان؟ بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اپنی کمیٹیوں میں، اپنی سوسائٹیوں میں، مسجدوں کے صدر سیکرٹریوں کے، اس مسجد کے اس مسجد کے، یہ جھگڑوں سے نکلنا پڑے گا، دلوں کو صاف کرنا پڑے گا، اسلام کے لیے جینا پڑے گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے آئے مدینے میں صحابہ نے کیا پیش کیا عبد الرحمن بن عوف کو؟ کہا سب کچھ چھوڑ کر آئے ہو، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، آؤ میری 2 بیویاں ہیں، دیکھ لو، جو تمہیں پسند آئے بتاؤ، میں طلاق دیتا ہوں، عدت پوری ہونے کے بعد شادی کر لو، میرے پاس زمینیں ہیں، کھیتی میں کرتا ہوں، جو آتا ہے آدھا تم لے لو آدھا میں لیتا ہوں۔ ایسے جذبے تھے، آج ہم عہدے نہیں چھوڑ سکتے، قوم کی بھلائی کے خاطر قربانیاں نہیں دے سکتے ہم۔ جماعت کے بڑے مسئلے ہیں جو بولنے کے لائق نہیں، سدھاریں اپنے آپ کو، اللہ کے پاس جواب دینا۔ یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے میرے بھائیوں، مر کر جانا ہے، اللہ کے پاس جواب دینا۔ اگر ہم اپنی ذات کی طرف سے دین اسلام کی رفعت اور بلندی کا کوئی کام نہیں کر سکتے تو اللہ کے لیے ہمیں اس دین کے نقصان پہنچنے کا بھی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے، اللہ کے پاس جواب دینے کا مسئلہ ہے۔ ایمانداری پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں، صحابہ کے جیسا ایثار پیدا کریں، دلوں کو صاف کریں۔ کوئی بھی دین کی رفعت اور بلندی کے لیے کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ جڑ کر کام کرنے کی کوشش کرے۔ اس وقت مسلمانوں کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو صرف اللہ کی رضا کے خاطر کام کرنا چاہتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں پوری جماعت سے، ہمارے اس اسٹیٹ میں، کرناٹکا میں، اس ریاست میں کتنے مدرسے ہیں؟ اللہ کے لیے بتاؤ، کوئی ایسا آدمی جو مدرسے کا درد لے کر کسی مدرسے کو گیا ہو، جا کر یہ پوچھا ہو کہ بھائی آپ کے پاس قوم کے بچے پڑھتے ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ایک دن کچرا جھاڑ کر جانا چاہتا کوئی ہے اپنی حیثیت کے مطابق؟ بھائی کس کے لیے ہے مدرسے؟ آج میں آ کر بیٹھا ہوں، بیٹھ کر آپ لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں۔ تعارف میں شیخ نے کہا کہ میں مدرسہ حمایت الاسلام میں پڑھا، بنگلور میں پڑھا، رائے پور میں پڑھا، مالیگاؤں میں پڑھا۔ کون بنایا یہ مدرسہ؟ وہاں سے پڑھ کر آنے کے بعد ہی آپ لوگوں کے سامنے کچھ بولنے کے قابل بنانا میں، ایسے ہی قابل بننے کے لیے مدرسوں میں جو پڑھ رہے ہیں ان مدرسوں کا درد کون اٹھائے گا؟ بھائی یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں کیا ہے مدرسے؟ ان کا ہم کو نہیں ہے سوچنا کیا؟ اس میں ہم دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اعلیٰ عصری تعلیم کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کی سہولتیں ہم کیوں فراہم نہیں کر سکتے؟ مخلص ہو کر اپنی حیثیت کے مطابق ان مدارس کو ترقی ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ ساری چیزیں ہیں، ان سے حالات بدلتے ہیں، صرف زبان کھولنے سے حالات نہیں بدلتے۔ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی قوم کی بھلائی کے لیے ہم کو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے۔ یہ جذبہ سب سے پہلے ہمارے دلوں میں آنا چاہیے۔
صرف یہ ایک تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے، ایسے بہت مسئلے ہیں۔ مسلمانوں کے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ اقتصاد کا مسئلہ ہے۔ نوجوان بگڑ رہے ہیں، بہت بگڑ رہے ہیں، خصوصاً دیہاتوں میں۔ آج ٹارگٹ کر کے مسلمان بچوں اور بچیوں کو نشے کی چیزوں کا عادی بنایا جا رہا ہے تاکہ قوم تباہ ہو جائے۔ آپ تعلیم سے محروم ہو گئے، پھر اس کے بعد آپ کو نشے کی لت ڈال دی جائے تو آپ کے خاندان کو برباد کرنے کے لیے وہ کافی ہے۔ ایک آرٹیکل آیا تھا، میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ ایک عالم ہیں، وہ لکھ رہے تھے کہ ان کی بھتیجی بیمار تھی، ہاسپٹل میں، ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، گھر والے سمجھ رہے ہیں جادو ہو گیا، جن کا اثر ہو گیا، ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ پاگل ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابھی قریب کا واقعہ ہے، میں گیا، وہ کہتے ہیں میں نے جا کر انہوں نے دیکھا بچی کو باندھے ہوئے ہیں، چلا رہی ہے وہ، تو انہوں نے ہاسپٹل والوں سے کہا کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو تھوڑی دیر میں اپنی بھتیجی سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت دی گئی، وہ جا کر بیٹھے، پیار سے پوچھا 12 سال کی بچی ہے، بیٹا کیا ہو؟ بولے میں گول گپے کھانا چاہ رہی ہوں، یہ نہیں دے رہا۔ تعجب ہوا، بھائی گول گپے لا کر دیے، بولے یہ نہیں، میں چھٹیوں میں پھوپھو کے گھر گئی تھی، ان کے بیٹے کے ساتھ جا کے ہم وہاں پر گول گپے کھاتے تھے، وہ گول گپے ہوئے۔ بولے کہ یہ گئے وہاں پر، اس کے پھوپھو کے لڑکے کو ساتھ لے جا کے اس دکان سے گول گپے خریدے، کہتے ہیں میں بھی کھایا، بڑا عجیب ٹیسٹ تھا، پھر مجھے شک ہوا، میں نے وہاں سے اس کو پیک کروایا، لے جا کر کے چیک کروایا تو پتا چلا کہ اس کے اندر ہیروئن مکس ہے۔ پھر اس کی ریڈ ہوئی، جو بھی کاروائی کری۔ اس طریقے سے بچوں کو پھانسا جا رہا ہے، کولڈ ڈرنکس میں ملا کے دے رہے ہیں، بلیک میلنگ کر رہے ہیں۔ کتنی نظر ہے آپ کی اپنے بچوں پہ؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ مسجد لے کر آؤ، ساتھ میں رکھو، قرآن پڑھنا سکھاؤ، اللہ کے دین کی باتیں سکھاؤ۔ یہ بچوں کے ہاتھ میں ہرگز مت دو، یہ جوا چلتا ہے اس میں، ننگا ناچ چلتا ہے اس میں، بلو فلمیں چلتی ہیں اس میں، بہت کچھ ہوتا ہے اس میں۔ آپ اپنے بچے کو یہ دیں گے، وہ قرآن دیکھتے دیکھتے کہیں چلا جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ بربادی کے یہ سب اسباب ہیں، اس پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ بچیوں کو دے دیے فیس بک میں اس سے لنک، اس کے بعد جو ہے ایک دوسرے کے دوست بن گئے، بھاگ گئے۔ پھر ہم سوچتے بڑھ رہے ہیں، حالات ایسے بگڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کی طرف ایک ہی لفظ میں توجہ دلائی، کہا کلکم راع، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، نگہبان ہے۔ راعی کا جو لفظ ہے نا، مانیٹر کرنے والا، سب دیکھنے والا، ہر چیز پر نظر رکھنے والا، اور جو تمہاری رعایا ہے اس کے بارے میں اللہ تم سے پوچھنے والا۔ صرف کھانا کپڑا دے دیے، گھر کا انتظام کر دیا اور سوچے بچوں کی ذمہ داریاں پوری ہوئی نہیں ہوئی، کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ سب دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طریقے سے نوجوانوں کے مسائل میں سے نوجوان بے روزگاری کی زندگی جی رہے، ماں باپ کو فکر ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے روزگاری کو برداشت نہیں کرتے۔ بے روزگاری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کرتے۔ آیا ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس کچھ پوچھنے کے واسطے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا یہ 2 چادریں چھوڑ کر کچھ بھی نہیں ہے، ایک نیچے پہنا ہوں ایک اوپر سے اوڑھا۔ کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک بچوا دی، کہا نیچے کا بس کافی،
جاؤ اس سے کڑھاڑی خرید کر لا۔ خود دستہ لگا کر ہاتھ میں دیا، کہا لوگوں کے سامنے جا کر پوچھنے سے بہتر ہے جا کر جنگل میں لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، بیچ کر اپنا پیٹ کرو۔ بہت بڑی چیز ہے۔ بیٹا پڑھ کے آیا، نوکری ملنے تک کیا کر رہا؟ 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے چھوڑیں گے، الٹے سیدھے دوستوں کے ساتھ پھریں گے، عادات بگڑیں گے، اس کے بعد سدھارنے کی کوشش کریں گے، نہیں سدھریں گے۔ کچھ انتظام کرو ان دنوں میں، ضروری ہے۔ یہ وقت اس کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے کیا حالات ہیں؟ ہم مسلمانوں کے کاموں کی سب سے زیادہ شکایت آتی ہے، کسی الیکٹریشین کو بلاؤ، مسلمان ہے ٹائم پہ نہیں آتا، جھوٹ بولتا ہے، کام میں چوری کرتا ہے۔ مسلمان ہو کر یہ سب کرو گے، غیروں کے ساتھ ایسے سلوک کرو گے، کیا تاثر لیں گے؟ اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہوگا۔ اس سے اسلام کی سر بلندی ہوگی یا مسلمانوں کا سر جھکے گا؟ ایک پلمبر ہے 10 کام پکڑ لیتا، سب کو ٹنگا کے رکھتا، جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم دی، سچ بولے، وعدہ کرے، وعدہ وفا کرے، جھوٹ نہ بولے، امانت داری سے کماؤ، اللہ عزت بھی دے گا، اللہ برکت بھی دے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اور بہت مسائل ہیں جن مسائل کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہر محلے کے اندر ایک ایسی کمیٹی ہونا چاہیے جو مسلمانوں کے ان مسائل پر غور و فکر کر کے اپنی طاقت کے مطابق انہیں حل کرنے کی کوشش کرے۔ عام طور پر مسلمانوں کے اندر سود کا لین دین بہت زیادہ ہے، اور سود کی بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ اس کا تعلق مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی اور مسلمانوں کے حالات سے بہت گہرا ہے۔ ابو داؤد اور مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مسلمانوں کی کمزوری کے اسباب کو بیان کیا تو آخر میں اسی حدیث کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ ہم کتنے مسلمان ہیں، اپنا اندازہ خود کر لیں۔ ایک آیت آپ نے بیان فرمائی، کہا کہ اس آیت پر اپنے آپ کو پرکھو۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں ان کا دھیان کہاں رہتا ہے، نماز کو کتنا سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا جو اپنی زکاتوں کو ادا کرتے ہیں، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، حقوق اللہ نے بیان فرمایا۔ کہا کہ اس آیت پر اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھو، نماز کتنی پڑھتے ہو، نماز کیسی ہے، زکات کتنی دیتے ہو اور کس کو دیتے ہو۔ پھر اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام بیان کیا، آگے فرماتے ہیں بالکل اسی طریقے سے ایک مثال اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم عینہ کی خرید و فروخت کرو گے، ایک سودی طریقے کا لین دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سودی طریقے کے لین دین کرو گے اور گائے کی دموں کے پیچھے پڑ جاؤ گے، کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ گے، اللہ کے راہ میں جہاد چھوڑ دو گے۔ جہاد صرف تلوار لے کر لڑنے کا نام ہی جہاد نہیں ہے، جہاد کا مطلب اللہ کے راہ میں کوشش، بہت ساری کوششوں میں سے ایک کوشش وقت پر اللہ کے راستے میں تلوار اٹھانا ہے، ورنہ جہاد کی بہت شکلیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے راہ میں جہاد چھوڑ دو گے، اللہ تبارک و تعالی تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تم پر ذلت مسلط کرے گا، اور یہ ذلت اس وقت تک نہیں ہٹے گی جب تک تم اللہ کے دین کی طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ فرماتے ہیں بیعینہ جو ہے یہ سود کی ایک قسم ہے، اور افسوس کے ساتھ یہاں پر حال کیسا ہے میں نہیں جانتا ہوں،
بہت ساری جگہوں پر بڑی پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کے گھروں کو برباد کرنے کے لیے کچھ فائننس کمپنیاں عورتوں کے پاس پہنچ کر ان کے پاس گھر کے کاغذات یا کچھ کاغذات لے کر انہیں قرض دیتی ہیں، جسے سنگا کہتے ہیں۔ سنگے میں عورتیں پیسے لے رہی ہیں، اسے ختم کرنے کے لیے دوسرا لے رہی ہیں، پھر دوسرا لے رہی ہیں، لیتے لیتے پورا گھر برباد ہوا ہے۔ اور بہت ساری جگہوں پر حالتیں یہاں تک پہنچی ہیں کہ قرض کے نیچے دب کر ادا نہ کرنے کی وجہ سے مجبوری میں آ کر بہت ساروں نے خودکشیاں کر لی ہیں، اور کچھ خبریں یہاں تک بھی آئی ہیں کہ نعوذ باللہ کچھ عورتیں، مسلمان عورتیں اس سے مجبور ہو کر جسم فروشی کے حد تک پہنچ گئی۔ کون سوچے اس کے بارے میں؟ اگر اسلامی بینکنگ سسٹم ہو، صحیح ضوابط کے ساتھ قرض دیا جائے، قرض لیا جائے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا انتظام کیا جائے، تو ایسی بہت ساری چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ذرا غور کریں ایک بات، اس ملک کے اندر ہم زیادہ ہیں یا سکھ زیادہ ہیں؟ مسلمان زیادہ ہیں۔ کبھی آپ نے کسی سکھ کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے آپ نے؟ کیوں نہیں؟ ان کی کمیونٹی کے اندر، ان کی جماعتوں کے اندر ایک دوسرے کی مدد کے لیے ایسی جماعتیں بنی ہیں، ایسے گروپ بنے ہیں، آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ پوری قوم کو ساتھ میں لے کر چلنے کا نظریہ ہے ان کا۔ اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں وہ باقاعدہ طور پر، بالکل اسی طریقے سے مسلمانوں کی طرف منسوب ایک جماعت ہے شیعہ کی، جسے بوہرا کہتے ہیں۔ بوہرا کو آپ دیکھے ہوں گے، ان میں بھی آپ کو کوئی بھیک مانگتا ہوا نہیں دکھے گا، کہیں مزدوری کرتے ہوئے نہیں دکھے گا۔ ایک منظم انداز میں ان کے مالدار اپنے مال کا ایک حصہ اپنی قوم کے لیے وقف کرتے ہیں، اس پر اچھے لوگ نگرانی کرتے ہیں، اس کے ذریعے ان کی فنڈنگ ہوتی ہے، ان لوگوں کو جو ہے تجارت کے اندر لگایا جاتا ہے، ان کی نگرانی ہوتی ہے۔ اور یہی سارے کام پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں صحابہ کے ساتھ کرتے تھے۔ ہم نے ان تمام کاموں کو چھوڑ دیا۔ مسجد کا کام صرف نماز کی حد تک رہا، مسجد کو آباد کریں، اور آباد کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے۔ مسجد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد بھی تھی، مدرسہ بھی تھا، کورٹ بھی تھا، جیل بھی تھی، فوجوں کے نکلنے کی جگہ بھی تھی، بیت المال بھی تھا، سب کچھ تھا مسجد۔ مسجد کو ایسا بنانے کی ضرورت ہے۔ یتیموں کی طرف دھیان دیں، بیواؤں کی طرف دھیان دیں۔ غریبی کی وجہ سے جو شخص محنت کرنا چاہتا ہے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں اور ایماندار ہے، ایسے لوگوں کی مدد کریں، تعلیم کی طرف توجہ دیں، اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گاؤں کے لیے ہی صحیح کم سے کم میڈیا کا انتظام کریں۔ اور بہت سارے مسائل ہیں، اس مختصر سے وقت میں مسلمانوں کے سارے مسائل اور ان کے حل بیان نہیں کیے جا سکتے، اور صرف بیان کرنے سے مسائل ختم نہیں ہوتے۔ بیان کرنا ہمارا فرض تھا، ہم نے بیان کیا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے۔ اگر احساس ہے تو جانے کے بعد بیٹھ کر اس پر کچھ کام کرنے کے لیے سوچیں، اس سے امت کے اندر سدھار آئے اور اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور کامیابی بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اگر کامیابی نہ بھی ملی تو کم سے کم روز قیامت آپ اللہ کے سامنے کہہ سکیں گے کہ ہم نے کوشش کی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مسلمانوں کے حالات کو سدھارے، ہمیں صحیح مسلمان بن کر رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے، انہیں گمراہ ہونے سے اللہ بچائے۔
ہمارے مسلمان بہنوں کے عزتوں کی اللہ حفاظت فرمائے، دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اللہ توفیق دے، اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بات تھوڑی لمبی ہوئی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر محسن الجزا۔ محترم حضرات، آپ نے ابھی شیخ کی زبانی بڑے درد بھرے انداز میں، مفصل انداز میں قوم کے لیے کون کون سی باتیں کارگر ہیں، آپ نے جو غور سے آپ نے سنا۔ بس یہی آخری بات ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنی باتیں ہم نے شیخ سے سنی ہیں، اللہ ہمیں سننے سے زیادہ سب سے پہلے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آئے ہوئے تمام سامعین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور خواتین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے شیخ محترم کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی بڑی قربانی دے کر، وقت کی قربانی دے کر ہمارے درمیان حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے کچھ کھانے کی چیز کا انتظام کیا گیا، آپ حضرات کھا لیں۔ ابھی اذان ہوگی، ٹھیک انشاءاللہ 8:25 پر جماعت کھڑی ہوگی، 8:25 پر جماعت کھڑی ہوگی۔ دعا پڑھ کر مجلس کا اختتام کریں۔ سبحان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان